اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہی غزوہ احد کی بات چل رہی ہے کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چور چور زخموں سے صحابہ کرام کو کہا کہ دوبارہ مشرکین کے لیے نکلنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ واپس پلٹیں، اور پھر راستے میں ان کا پیغام بھی ملا کہ ہم واپس آ رہے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اور جب ادھر سے انہیں پیغام ملا کہ مسلمان بھی تیار ہیں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے، تو ابو سفیان نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنا ارادہ بدل دیا اور مکہ چلے گئے، یہ کہتے ہوئے کہ اگلے سال دوبارہ پھر بدر کے مقام پہ مقابلہ ہوگا۔ اب جب یہ لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ سے نکلا، زخمی صحابہ اکرام اور تھکے ہارے چور صحابہ اکرام اللہ کے نبی کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے انہوں نے لبیک کہا اور وہ نکلے، تو اب یہاں پہ منافقین کا کردار بتایا جا رہا ہے۔ الذین قال، وہ لوگ جنہوں نے کہا، لہم الناس، ان مسلمان لوگوں کو، ان لوگوں کو جن لوگوں نے کہا کیا، ان الناس، بے شک بہت سے لوگ، قد جمعوا، اکٹھے ہو گئے ہیں، کفار کا بہت بڑا لشکر تمہارے مقابلے میں اکٹھا ہے، اور تم زخمی زخموں سے چور بھی ہو اور تھکے ہوئے بھی ہو، ابھی احد کے چند دن پہلے مارکا ختم ہوا ہے، تو قد جمعوا، اکٹھا ہوا ہے، لکم، تمہارے لیے، فخشوہم، تو تم اس سے ڈر جاؤ۔ منافقین نے ایمان والوں کے ایمان کو للکارا، ان کے ایمان کو چیک کیا اور ڈرایا ان کو کہ ڈر جاؤ، وہ بہت بڑا لشکر ہے، تو تم سارے کے سارے مار دیے جاؤ گے، اس لیے ان سے ڈرو اور مقابلہ نہ کرو، واپس آ جاؤ۔ فزادہم ایمانا، اللہ فرما رہے ہیں، دیکھیں اللہ کی گواہی آ رہی ہے کہ ان صحابہ اکرام کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا اگر وہ زیادہ ہیں، ہم اپنے رب کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنے رب کا حکم پورا کرنے لیے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حکم پہ جا رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا خوف نہیں، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے کہ جب بھی کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، بجائے گھبرانے کے اور پریشان ہونے کے ان کے اندر اور صبر آ جاتا ہے۔ وقالو، اور جواب میں انہوں نے ان منافقین کو کہا اور مشرکین کو جو ڈرانے والے تھے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے ایک اللہ کافی ہے، ہمیں بڑے لشکر کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی ساز و سامان کی ضرورت نہیں، ہم جس پہ ایمان لائے ہیں، جس پہ بھروسہ کر لیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے، رب کی ذات ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہ ہمارا سب سے بہترین سہارا ہے، وہ ہمارا سب سے اچھا، بڑی نعمتوں سے بھرا ہوا سہارا ہے، اور وہی ہمارا کارساز ہے اور وہی مددگار ہے، جو کرے گا، جو نتیجہ نکلے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم ہر صورت میں کامیاب ہیں، ہمارے تو ایمان کا لیول اور بڑھ گیا ہے۔ فَانْقَلَبُوا، پس یہ لشکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا تھا، مدینہ سے 8 کلومیٹر تقریباً بدر کے قریب ہی پہنچ گیا تھا، اللہ فرما رہے فَانْقَلَبُوا، یہ واپس لوٹے، ایمان والے مسلمان واپس لوٹے، بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ کی نوازشوں کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ۔ کیوں؟ دشمن تو آیا ہی نہیں ہے، اور ان کو ویسے ہی فتح مل گئی، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود مسلمان ابھی بھی اتنے باہمت ہیں کہ وہ تو ہمارے پیچھے آ کے لڑنے کے لیے تیار ہیں، کہ مقابلہ کرنے کے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح جیسی نعمت بھی بغیر لڑائی کی عطا کی، دشمنوں کے دلوں میں ان کا رعب بھی بٹھا دیا کہ دشمن دوبارہ پلٹ کے ان کی طرف نہ دیکھیں، اور اللہ نے ان کے اوپر فضل کیا، وہ خوشی خوشی خوش و خرم گھر واپس آئے۔ لم یمسسہم سوءا، ان کو کسی تکلیف نے ان کو نہیں کی، کسی تکلیف ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی ان کو تکلیف نہیں آئی۔
वत्तबऊ रिज़वान अल्लाह, उन्होंने अल्लाह की रज़ामंदी की पैरवी की। जो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया उन्होंने उसकी पैरवी की, और उसी पैरवी में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी हालत में, जिस हालत में थे, पट्टियाँ बंधी, ज़ख्मी जिस्म, उसके साथ निकले और उन्होंने अल्लाह की रज़ामंदी और अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर ली। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह ही तो है फ़ज़ल के मालिक, अल्लाह ही साहिब फ़ज़ल हैं, सारे फ़ज़ल तो उसी से हैं। जब उस पे भरोसा करें, उस पे तवक्को करें तो सब कुछ इंसान को मिल जाता है। इन्नमा, बेशक जो, ज़ालिकुमुश शैतान, ये जो शैतान है, युख़व्विफ़ु औलियाअहू, वो डराता है अपने दोस्तों के ज़रिए से। यहाँ उलमा ने इसके दो मानी किए हैं कि ये जो शैतान है, बेशक ये जो शैतान है, इसको जो दोस्त हैं, कौन इसके दोस्त हैं? मुशरिक इसके दोस्त हैं, मुनाफिक इसके दोस्त हैं, अल्लाह के नाशुक्रे उनके दोस्त हैं। तो पीछे वो मुसलमानों को डरा रहे थे, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये शैतान अपने दोस्तों के ज़रिए से तुम्हें डराता है। और दूसरे मानी जो मुफस्सिरीन ने किए हैं वो इसके मानी ये हो सकते हैं कि शैतान से वही डरता है, शैतान की बातों में वही आता है जो उसका दोस्त होता है। जो अल्लाह का दोस्त होता है वो तो शैतान की बातों की परवाह ही नहीं करता, शैतान की हिम्मत जुर्रत नहीं होती कि वो उसको बहका सके। फला तखाफूहुम, तो पस तुम ना डरो, शैतान के साथियों से ना डरो और न शैतान के साथी बन के उससे डरो। खाफूनी, सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे डरो। अल्लाह फरमा रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़ात से डरो। अल्लाह का डर जब इंसान के दिल में आ जाता है तो दुनिया का हर डर उसके दिल से निकल जाता है। मौत का डर भी उसके दिल से निकल जाता है, तंग रोज़ी का भी उसके डर से, उसके दिल से डर निकल जाता है। किसी चीज़ का खौफ उसके अंदर नहीं आता, इंसानों का डर भी निकल जाता है जब एक अल्लाह का डर हो। अगर अल्लाह का डर छोड़ दें तो दुनिया के बीसियों खौफ इंसान को लाहक होते हैं, कभी औलाद की तरफ से, कभी रिज़्क़ की तरफ से, कभी कारोबार की तरफ से, कभी रिश्तेदारों की तरफ से, कभी और किस किस की तरफ से। सारे खौफ अंदेशे इंसान को घेरे रखते हैं, लेकिन जब इंसान अल्लाह पे भरोसा करता है तो सारे खौफ ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं, खाफूनी, मुझसे डरो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम सच्चे कामिल मोमिन हो। या सच्चे कामिल मोमिन की निशानी यही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह से डरता है और कोई उसके दिल में खौफ नहीं होता, ना भूख का खौफ, ना प्यास का खौफ, ना जान जाने का खौफ, ना किसी और चीज़ का खौफ। वला याज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्र, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी और आप पे ईमान लाने वाले भी ना गमगीन हो, ना परेशान हो, ना उनके दिलों में हुज़न आए। अल्लाज़ीना, उन लोगों से, युसारिऊन, जो बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, बड़ी वो शटल डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि कभी किसी से मुलाकातें कर रहे हैं, कभी किसी कर रहे हैं, कभी कहीं से हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, कभी कहीं से लश्कर में लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल कुफ्र, जो कुफ्र हैं, जो नाशुक्र अल्लाह के इनकार करने वाले लोग हैं, ये जितनी मर्जी भाग दौड़ करते रहें इस दीन को ख़त्म करने के लिए, इस कुरान को रोकने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, आप बिल्कुल उसकी परवाह न करें। इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैआ, ये अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह के बंदों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ईमान वालों को इनकी तरफ से कोई नुकसान नहीं है। युरीदुल्लाह, अल्लाह ने इनको इसलिए मुब्तला किया हुआ है कुफ्र में और शिरक में और मुनाफिकत में, अल्लाह चाहता है अल्लाह यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, ताकि इनका आखिरत में कोई हिस्सा ना हो। ये दुनिया में जो कुछ करना है, जितनी कमाइयाँ करनी है, जो मेहनतें कर लें, और ये इतने नाशुक्र हैं, अल्लाह को इतने नापसंद है कि आखिरत में अल्लाह ने इनका भलाई में कोई हिस्सा नहीं रखा हुआ। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और बजाय भलाइयाँ लेने के, आखिरत में हिस्सा लेने के लिए अल्लाह ने इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। इनके लिए दर्दनाक अजाब, अजाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अजाब है, बहुत बड़ा। अल्लाह जिसको अजीम कह रहे हैं वो कितना बड़ा होगा। इन्नल्लज़ीना, बेशक ये जो लोग हैं, अश्तरवल कुफ्रा, इन्होंने बदल लिया है, ख़रीद लिया है कुफ्र को, नाशुक्री को, बिल ईमान, ईमान के बदले में। बजाय इस पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाते, इस कुरान पे ईमान लाते, इस पे अमल करे, इन्होंने उसको छोड़ दिया, उसको बदल लिया कुफ्र से। कुफ्र इन्हें पसंद आया, ईमान इन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए इनके लिए अज़ाबुन अज़ीम है। लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए आप पे ईमान लाने वालों, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अल्लाह तुम्हारा मुहाफ़िज़ है। वलहुम अज़ाबुन अलीम,
اور ان لوگوں کے لیے پیچھے دیکھیں عذابً عظیم تھا، بہت بڑا عذاب ہے، اب مزید ان کے لیے عذابً علیم، ان کے لیے بہت دکھ دینے والا، بڑا درد دینے والا ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کبھی بھی ہرگز یہ گمان نہ کریں کافر تو اللہ کو نہیں مانتے، ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کے بارے میں کہ یہ جو گمان کرتے ہیں انما نملی، یہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے، بے شک یہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے، کون سی ڈھیل دی ہے؟ جو اللہ نے زندگی مقرر کی ہوئی ہے یہی ان کی ڈھیل ہے، جب مر جائیں گے قبر میں حشر میں آگے چلیں گے تو پھر اللہ کی ڈھیل ختم ہو جائے گی۔ ویسے یہ ہر انسان کے لیے ڈھیل ہے جو زندگی ہے، چاہے تو نیکیاں کما لے اور اگلی جو زندگی قبر کی ہے اور حشر کی ہے اس کو بہترین بنا لے، چاہے تو یہاں اللہ کی ناشکری کر لے، مرضی کی زندگی گزارے، پھر وہاں ذلت کی زندگی گزرے گی۔ تو بے شک یہ گمان کرتے ہیں کافر لوگ کہ یہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے، زندگی دی ہوئی ہے، کہ یہ آپ کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، قرآن کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، دین کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر بھی ان کو کچھ نہیں ہو رہا، یہ آپ کو کہتے بھی ہیں تو یہ ہماری طرف سے ڈھیل ہے، اور اس ڈھیل کو یہ نہ سمجھے لہم خیرن انفسہم، کہ اس میں ان کے حق میں یہ کوئی اچھی بات ہے، یہ ان کے حق میں اچھی بات نہیں ہے، حق میں اچھی بات ہے کہ اس ڈھیل سے انسان فائدہ اٹھا لے اور آج ہی اپنی پچھلی ساری زندگی سے کیے کرائے پہ توبہ کرے اور آگے بہترین زندگی گزارے، اس قرآن کو سمجھے، اس پہ عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھے اور ان پہ عمل کرے۔ انما نملی، بے شک جو ڈھیل دیتے ہیں ہم، لہم ان کو، لیزدادوا اثما، تو ان کے گناہ اور بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اگر دیکھیں قرآن میں آتا ہے نا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب ہو گئی، انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے، اس کو مار دیا، اور اللہ کا حکم آ گیا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ گیا، تو وہ 3 دن بھی کہتے تھے دیکھیں عذاب نہیں آیا، آپ تو ویسے ہی کہتے تھے نعوذ باللہ یہ تو غلط بات ہے، لیکن 3 دن بعد جب عذاب آیا تو ساری کی ساری قوم سوائے ایمان والوں کے سب تباہ ہو گئے۔ ایسے ہی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو میں جتنی ڈھیل دے رہا ہوں یہ اپنے گناہوں کو اور بڑھا رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں، اپنے لیے آخرت کا عذاب، عذابً عظیم اور عذابً علیم کو اور بڑھا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِین، ان کے لیے رسوا کن ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ دیکھیں کتنی سخت آیات ہے، اللہ کے مقابلے میں آنا، اللہ کے دین کے مقابلے میں آنا، اس قرآن کو نہ سمجھنا، اس کو نہ پڑھنا اور اللہ کی ناشکری کرنا، عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے ناشکرے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے اور دین کو قبول نہیں کرتے اور اس قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔